صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وفی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. اس کی رحمت بے حدود بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. وہ ظاہراً قومیوں میں اٹھایا گیا جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی. لگا دو آگ پانی میں شرارت ہو تو ایسی ہو. لگا دو آگ پانی میں شرارت ہو تو ایسی ہو. کٹا دو سر سجدے میں عبادت ہو تو ایسی ہو. میرے معزز واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، قاری حسنا صاحب ہمارے بڑے محترم ذی قدر ذی احترام شخصیت ہے. جناب صاحب نے حکم کیا اور شاگرد ہونے کے ناطے، عاجز ہونے کے ناطے استاد صاحب کے حکم کی تعمیل بجا آوری کے لیے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا. علم میرے پاس نہیں، جاہل سا انسان ہوں،
لیکن بزرگ جب کہتے ہیں، بڑے جب کہتے ہیں، ان کی بات ماننا بھی ادب کا تقاضا ہے، اس لیے ٹال نہیں سکتے۔ تو آپ کے سامنے اور اس علاقے میں، اس مسجد میں آج پہلی مرتبہ موقع ملا کہ آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ مجھے صحیح، سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے فرمانے رب ذوالجلال عرض کیا ہے، اور آپ کے سامنے فرمانے محبوب کبریا عرض کیا ہے۔ آیت تلاوت کی محمد رسول اللہ۔ اگر تفصیل میں جانا چاہوں، وقت بہت کم ہوگا۔ اگر میں آقا کی پہلے شان بیان کرنا چاہوں، دنیا میں کوئی مائی کلال پیغمبر کی سیرت کا ماحق کا بیان نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اکثر اپنے بیانات میں
کہ میں رب تم سے راضی ہو گیا، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ کسی کو خاص نہیں کہا کہ اس کی اقتدا کرو تو ہدایت پاؤ گے، فلاں کی کرو گے تو نہیں، بلکہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، ہر صحابی روشن ستارہ ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ منزل مجھ تک پہنچتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا کفر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہے، جن کے ہزاروں بت تھے، جن کے ہزاروں خدا تھے، جو ہزاروں کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے لیے ہفتے کا خدا الگ تھا، اتوار کا خدا الگ تھا، سوموار کا خدا الگ تھا، ہر دن کے لیے الگ الگ خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی فلاں دن عبادت کرنی ہے، فلاں والے بت کی فلاں دن عبادت کرنی ہے، اس کی فلاں دن عبادت کرنی ہے۔ آج وہ ہزاروں خداؤں والے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، جن کا خدا ایک تھا، جن کا رسول ایک تھا، جن کی کتاب ایک تھی، جن کا کعبہ ایک تھا، جن کا مدینہ ایک تھا۔ آج ہم بہت سارے فرقوں میں بن چکے ہیں، ایسی سازش چلی ہمارے خلاف، ایک خدا والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، آج ہم ایک دوسرے کے ایک ساتھ کھڑے ہونے پہ تیار نہیں ہیں، آج ہم ایک سب پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کے ہزاروں خدا تھے آج ان سب کے سامنے ان کی نظر میں ہم صرف مسلمان ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ آج وہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے ہیں، اور ہمیں طرح طرح فرقوں میں، مذہبوں میں، مسلکوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کا نتیجہ صرف فروعی مسائل پہ نہیں رہا، ہم نے ان کو بہت آگے تک پہنچا دیا۔ پھر ہم مسلمان بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بنتے چلے گئے، اور پھر آج نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ نتائج دیکھ رہے ہیں کہ جب کفار نے ہمیں تقسیم کیا، سازشوں نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا، پھر آج ہمیں کشمیر کی فکر نہیں، پھر آج ہمیں فلسطین کی فکر نہیں، پھر آج ہمیں برما کے حالات سے آگاہی نہیں۔ وہ دور بھی تھا مسلمانوں کا کہ جب ایک قانون آواز دیتی ہے، بڑے صغیر میں، بحیر عرب میں، یہاں کراچی کی سرزمین پہ ایک کشتی لٹتی ہے، یہاں سے آواز جاتی ہے محمد بن قاسم کی طرف کہ کہاں سوئے ہو، آج مسلمانوں کی اس نے لٹ رہی ہیں، اور 17 سال کا نوجوان آپ کی سندھ کو فتح کر لیتا ہے۔ اور آج غیروں کی بات نہیں کروں گا، ہم اپنی اس نے خود لٹتے جا رہے ہیں۔ اور نوجوانوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اکثر بیان نوجوانوں کے لیے کیا کرتا ہوں، بوڑھوں سے میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ تو ویسے بھی اب اپنی عمر پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ان پہ ویسے ہی ترس کھاتا ہے، اللہ ان پہ ویسے ہی رحم کر دیتا ہے۔ سفید بالوں پہ آپ کو حیا آتی ہے، سفید داڑھی پہ رب حیا کرتا ہے، ترس آتا ہے رب کو۔ نوجوانوں، محمد بن قاسم کی عمر دیکھ لو، 17 سال کا نوجوان ہے، کیا وہ کھیل کود میں نہیں تھا؟ کیا اس کے دل و دماغ میں عیاشی نہیں تھی؟ وہ تو شہزادہ تھا عرب کا، پھر کس لیے آیا اور سندھ کو فتح کر کے چلا گیا؟ کیا چیز تھی وہ جس نے اندر کو جھجھوڑا؟ اور آج کا میرا نوجوان ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کہ آج کا میرا نوجوان جسے کچھ علم نہیں، اسلام کے مسائل کا علم نہیں، آج صرف
گناہ پہ فخر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ گناہ پہ فخر کرنا کفر کے قریب تر ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے، گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے۔ اور آج نوجوانوں ہم گناہ کرتے ہیں، پھر چار جگہ بیٹھ کے اس گناہ پہ فخر بیان کرتے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا، کسی کو علم تک بھی نہیں ہونے دیا، میں نے فلاں گناہ کیا، کسی کو علم تک بھی نہیں ہونے دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، میں یہ کر کے آیا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، میں وہ کر کے آیا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، بڑے فخر سے دوستوں میں بتا رہا ہوتا ہے، بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، میں نے یہ تیر مار دیا، میں نے وہ تیر مار دیا۔ اور خدا کے بندے، روز محشر تیرا حساب تیرے دوستوں نے نہیں لینا، اور چھپ کے تو گناہ کرتا ہے، والدین سے چھپ کے کرتا ہے، روز محشر تیرا حساب کتاب تیرے والدین نے نہیں لینا، تیرے گھر والوں نے نہیں لینا، اور جس نے حساب لینا اس سے تو دکھا رہا ہے، جس نے کب روز محشر تجھے حساب میں رکھنا ہے اس سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر ہم گناہ کر کے بھی فخر کرتے ہیں۔ نوجوانوں، کافی سارے ہم بھی جوانی کے عالم میں ہیں اور ایسے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین مانو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک گناہ پھر اس گناہ پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ فخر کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا فلاں وقت میں، پتہ بھی نہیں چلنے دیا، میں نے چوری کی پتہ بھی نہیں چلنے دیا، میں نے یہ غلط کام کیا کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، گناہ پہ فخر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک گناہ پھر اس پہ فخر، یہ مسلمان کا شیوا نہیں تھا۔ مسلمانوں، یہ ہمارا شیوا نہیں تھا کہ گناہ پہ فخر کرتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نماز تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نماز تو پڑھ کے دیکھ۔ اور آج کل کا گناہ، سب سے بڑا گناہ زنا پہ پھیلا ہوا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ، ایسا گناہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ہم اس گناہ پہ بھی معاذ اللہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس گناہ پہ بھی فخر ہو رہا ہوتا ہے ہمارا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، یاد رکھو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے انسان پہ قرض رہتا ہے، اور یہ قرض اسے گھر میں سے چکانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو موت نہیں دیتے تب تک اس کی موت نہیں آتی جب تک دنیا میں وہ یہ قرض ادا کر کے نہ جائے، چاہے وہ بہن سے ادا کرے، چاہے وہ ماں سے ادا کرے، چاہے وہ بیٹی سے ادا کرے، چاہے وہ بیوی سے ادا کرے، جب تک موت نہیں آتی، جب تک اس کے دنیا سے یہ قرض ادا نہ ہوتا۔ مسلمانوں، کہاں سوئے پڑے ہیں ہم آج؟ کیا ہو چکا ہے؟ ہم اتنے سازشوں میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے؟ میرے شیخ الحدیث صاحب اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑے مختصر طریقے سے اس کی تعریف کرتے تھے کہ صغیرہ کسے کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب نے بڑا پیارا جملہ عرض کیا تھا بخاری پڑھاتے ہوئے، آج بھی وہ الفاظ کانوں میں ہیں۔ شیخ صاحب نے جب یہ الفاظ پڑھے کہ لوگ گناہ کبیرہ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جسے چھوٹا سمجھ کے کیا جائے، ہر وہ
شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، حالت گناہ میں وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، اور اگر حالت گناہ میں ہماری موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن بھی بے ایمانی کی حالت میں اٹھیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم گناہ چھپ کے اس لیے کرتے ہیں میرے والد کو پتہ نہ چلے، نوجوانوں گناہ اس لیے کرتے ہیں چھپ کے کہ میرے گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، میرے ابو کو پتہ نہ چلے، بڑی بدنامی ہوگی، بڑی گان ٹپٹ ہوگی، میرے بہن بھائیوں کو پتہ نہ چلے، میری والدہ کو پتہ نہ چلے، میرے رشتے داروں کو پتہ نہ چلے، میری برادری کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، میرے محلے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں، میں گناہ کیوں
تو نے جوانی کہاں گزاری مجھے نہیں پاتا، تجھے آج میں رب یاد آیا ہوں، آج تجھے یاد آیا جب تو گناہ نہیں کر سکتا، جب دنیا میں تیرا کوئی آسرا نہیں بنا، آج تو میرے سامنے جھکنے آیا ہے۔ کہاں تھا تو جب بالغ ہوا تھا، کہاں تھا جب تو کڑیل جوان ہوا کرتا تھا، جب تو گناہ کرتا تھا میں تجھے یاد کیوں نہیں آتا تھا، جب تو مظلوموں پہ ظلم کرتا تھا میں اللہ تجھے یاد کیوں نہیں آتا تھا، جب تو کسی کا حق کھاتا تھا میں رب تجھے یاد کیوں نہیں آتا تھا۔ رب کبھی یہ بات نہیں کرتا، کہتے بندہ کوئی بات نہیں، میرے دل میں آ کے جھک تو جانا، ایک سجدہ ندامت کو تو کر، مجھے رب کو تیرے سجدے پہ فخر ہوتا ہے، اس رب کو فخر ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کیوں کہ جب اللہ نے کہا وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب کیا ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں، کیا ہم آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کافی نہیں، کیا ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ پھر جب بندہ ندامت لے کے آتا ہے اس گھر میں اور اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، مولا دنیا کی ہر تکلیف دیکھی، دنیا میں سکون چاہا لیکن نہیں ملا، دنیا نے ٹھکرا کے رکھ دیا مجھے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، آج بس سب کچھ چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آیا ہوں۔ پھر جب وہ سجدے میں ہوتا ہے فرشتوں سے پکار کے کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح تھا، کس کے سامنے جھکا ہوا ہے، مجھے تو دیکھا بھی نہیں، جنت کو تو دیکھا بھی نہیں، جہنم کی آگ کو تو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی یہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، کیا چاہتا ہے یہ؟ رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، چاہے دنیا کی ساری انسانیت ساری مخلوق رب کی نافرمان ہو جائے، رب کی ربوبیت میں اللہ کی الہیت میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں آنے والا، اور اگر ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے پھر بھی رب کی الہیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگنے جاؤ ہزار تانے ملتے ہیں، وہ بادشاہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آؤ تو صحیح مجھ سے مانگو تو صحیح، وہ ایسا بادشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں مانگنے کی فرصت ہی نہیں کہ ہم اس سے مانگیں۔ دنیا کے ہر چکر میں ہمارا کام ہے، ہر جگہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے، پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے آنے کا مقصد چھوڑ دیا۔ رب نے تو کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم دنیا میں رزق کے چکر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، جلالوں کے چکر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، بینک بیلنس کے چکر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، اچھے اسٹیٹس کے چکر میں بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی کہ رزق تجھے میں نے دینا ہے، جنت تیرے مقدر میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، میرا کام تو میری عبادت کرنا تھا، کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ آج ہم اپنے اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے بڑے بے فکر رہتے ہیں، بڑی ٹینشن رہتی ہے ہمیں کہ ہماری اولاد کا اچھا مستقبل کیسے ہوگا۔ صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھیوں والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار صرف ایک بار تنہائی میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، پھر زندگی ہو موقع ہو پھر کسی جگہ ملاقات ہو آپ سے، ایک بات میری یاد رکھ لو، جو صاحب اولاد ہیں صرف ایک بات یاد رکھ لو میری، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اچھی پڑھائی کے لیے فکر مند ہیں،
اچھی جاب کے لیے، نوکری ملازمت کے لیے فکر مند ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا سے اچھا ہو جائے۔ کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو تکلیف ہو۔ کتنی گرمی کا موسم ہے، آپ پورا دن مزدوری کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے پیتے، ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، سر میں درد تو آپ محسوس بھی نہیں کرتے، جسم میں درد تو آپ محسوس بھی نہیں کرتے، سارا دن گرمی میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے کہ میری اولاد کو سکون پہنچے، میرے گھر والوں کو سکون پہنچے، سارا دن گرمی برداشت کرتے ہیں، کھانے پینے کا احساس بھی نہیں کرتے۔ اچھا کھانا مل جائے فوراً خیال آتا ہے یار یہ کھانا میرے بچے کھا لیتے تو مجھے زیادہ مزہ آتا، کوئی اچھی چیز مل جائے فوراً پھر میں خیال آتا ہے یہ میری بیٹی کھا لیتی، میرا بیٹا کھا لیتا، مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ سردی کے دن ہو، سردی کی راتیں ہو، سردی برداشت کرتے ہیں صرف اولاد کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، اچھی ملازمت کے لیے، اچھے اسٹیٹس کے لیے، لیکن یہ ہر چیز دنیا کی عارضی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اس مستقبل کے لیے ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس مستقبل کے لیے ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جو رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ نوجوانوں اور والدین، جو بچہ پڑھتا ہے نا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ۔ اب نتیجے کا دن ہوتا ہے، کچھ طالب علم پریشان ہوتے ہیں، جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی ایسے اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت کورونا میں پرموٹ نہیں ہونے والے ہیں۔ نوجوان اب جو پرموٹ ہو چکے ہیں وہ تو خوشی منا رہے ہیں کہ ہر سال کورونا ہوگا تو ہم پرموٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ سسٹم ہر سال نہیں چلنے والا ہے، یہ پرموٹنگ ابھی بھی آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ شاید ایچ ای چیز کو قبول نہیں کر رہے، وہ بات یاد رکھیں کہ ہم بڑی فکر کرتے ہیں اچھے مستقبل کے لیے، لیکن یاد رکھو کہ نتیجے کا جب دن ہوتا ہے اس دن جو بچے محنت کر کے پیپر دے چکے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ آج میرا نتیجہ اچھا نکلنے والا ہے۔ اور جو میری طرح نالائق ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا بنے گا، آج پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ تو روز محشر کے دن بھی اللہ رب العزت نے ایک نقشہ بیان کیا ہے اپنے پاک کلام میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ بیان کر رہا ہوں میں ان لوگوں کا نتیجہ کہ جنہوں نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی اور دنیا میں اپنی مرضی چلایا کرتے تھے، رب کے حکموں کو پامال کر دیا کرتے تھے، رب
بارے میں بڑے پریشان ہیں، لیکن وہ مستقبل جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہاں موت نہیں آنی، وہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس مستقبل کے بارے میں اولاد کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑی ٹینشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، وہ کیوں نہیں گیا تو اسکول؟ فیس جمع کراتے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیوں؟ اگر اسکول نہیں جائے گا تو پڑھائی میں حرج جو ہوگا، پھر اچھے نمبر نہیں آئیں گے، پھر نوکری نہیں لگے گی۔ لیکن گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں کہہ سکتے بیٹا آذان ہو چکی ہے جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود جو نہیں جاتے، بچے کو کیسا کہیں گے بیٹا آپ بھی جاؤ؟ اگر میری عادت ہوتی اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کرتا، میرے بچوں میں بھی یہ عادت ہوتی کہ اذان سنتے ہی تیاری کرتے، ایک فکر سی ہوتی، جب اذان ہوتی ہے ابا فوراً وضو کرنے چلے جاتے ہیں، مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بچے بھی قدم پہ چلتے، وہ بھی اذان کا انتظار کرتے، نماز کی تیاری کرتے، مسجد میں آتے۔ لیکن آج ہم اذان کے وقت گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف اتنا کرتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم کم کر دیتے ہیں۔ بڑا احترام کرتے ہیں اذان کا، بڑا احترام کرتے ہیں ہم اذان کا، صرف اتنا سا کہ اذان سنتے وقت ہاں اتنا اور بھی ایک احسان کرتے ہیں کہ جب اشہد ان محمد کا نام آتا ہے، آپ فلک کا نام آتا ہے، تو ہم اس میں صرف درود شریف پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک احسان ہم کر لیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یاد ہو تو کرتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن واجب کس طرح ہے؟ ایک تو اذان کے الفاظ کا جواب دینا الفاظ کے ساتھ یہ ہے، لیکن علماء نے اصل واجب کسے لکھا ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب؟ کیا مطلب؟ اذان کا جواب دینے واجب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان سن لو فوراً اٹھو، نماز کی تیاری کرو، آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ مطلب ہے کہ آپ نے اذان کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اذان سنتے، عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو دنیا میں زبان نبوت سے کہا علی فی الجنہ، کہ علی جنتی ہے، اس کے مناقب، اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اذان جب سنتے تھے، وہ علی کہ جس کو نبوت کی زبان کہتی ہے کہ علی تو جنتی ہے، وہ جس کی گھر والی جنتیوں کی سردار ہے، وہ علی جس کی اولاد جنتیوں کی سردار ہے، وہ علی جس کی اولاد شہیدوں کی سردار ہے، وہ علی جس کی گھر والی، جس کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جب اذان کا آواز سنتے ہیں، کب
زبان سے جب کہا گیا علی تو جنتی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، پھر وہ اذان کی آواز سنتے ہیں تو جسم کپ کپا جاتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جن کی بشارت رب کا قرآن دے رہا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، ان کی یہ حالت ہے۔ اور آج ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں نا۔ کون ایسا بیٹا ہے جس کو نبی سے محبت نہ ہو؟ ایسا کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ کون ایسا ہوگا جس کو صحابہ سے محبت نہ ہو؟ کون ایسا ہوگا ہم میں سے؟ پھر ہم ان کے ماننے والے، اس کے باوجود بھی ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم مسجد کو آباد سے جمعے کے دن کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہمارے گھروں میں خوشی آئے، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں۔ اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہم اپنے گھر کی آبادی چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آج سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں، گارنٹی سے کہتے ہو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرنے والا بن جائے۔ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ اللہ اب تک جتنی زندگی گزرنی تھی گزر گئی، میں نے گناہوں میں زندگی گزارنی تھی گزار لی، آج کے بعد میرا ہر قدم تیرے محبوب کے نقش قدم والا ہوگا، تیرے صحابہ کے نقش قدم والا میرا بھی وہی ہوگا۔ جو کام تیرے محبوب نے کیا وہی آج سے میں کروں گا۔ آج سے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، آج سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ گردن کرتی ہے کٹ جائے لیکن نبی کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، سنت نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے چینجنگ آتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں خود چینجنگ پیدا کر دیں گے، ہمارے گھروں میں خود خوشحالی ہوگی، آبادی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تب ہوگی جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ نوجوانوں اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب محب رسول ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، مجنو یہ خود نہیں کہتا تھا کہ میں مجنو ہوں، اس کا نام تو عبد قیس تھا، وہ خود کو مجنو نہیں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ مجنو ہے۔ اس نے تو خود کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں مجنو ہوں، لوگ کہتے تھے یہ مجنو ہے، کیوں؟ محبت میں گرفتار تھا۔ اور آج اگر مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے کسی عیسائی کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، ہم کیسے پہچانیں گے یہ مسلمان کا چہرہ ہے یہ کافر کا چہرہ ہے؟ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول۔ آج ہماری سیرتیں و صورتیں نہیں رہی، آج ہم نے کفار کو آئیڈیل بنا لیا، آج ہمارے آئیڈیل دنیا کے وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارا ہر قدم انہی کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد کا محبت کرنے والا ہے، یہ محمد سے محبت کرنے والا شخص جا رہا ہے، کیوں؟ اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہے، اس کا لباس بھی بتا رہا ہے، اس کا چال چلن بھی بتا رہا ہے، اس کی گفتار بھی بتا رہی ہے، اس کی رفتار بھی بتا رہی ہے، اس کا کردار بھی بتا رہا ہے، اس کا طریقہ تبار بھی بتا رہا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، محمد سے محبت کرنے والا ہے۔ آج سے ہم عہد کر لیں کہ اپنی صورت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح بنائیں گے، اپنی سیرت بھی ایسی بنائیں گے، اور جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار والی ملے تو وہ اپنا کردار بھی محمد کے کردار والا بنا دے۔ اگر تشک نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تو دل میں بات میری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب